ابھی آپ کو بتائیں کہ روپے کی قدر گرتی گئی جو ڈالر اوپر جاتا رہا۔ امریکی ڈالر کی قیمت میں مسلسل 13ویں روز بھی اضافہ ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 240 روپے کا ہو گیا ہے۔ اب اس کا ریزن کیا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ خاقان صاحب بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے، گڈ مارننگ۔ اور بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں بتاتے ہیں نا کہ اپنے گھر میں آپ لائٹ جو ہے وہ ایکسٹرا یوز نہ کریں، بچوں کو پولنگ کے تھرو آپ اسکول بھیجیں، لیکن یہ جو ڈالر بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے بڑھنے کی وجہ؟ آپ کو کیا لگتی ہے؟ اور یہ کیا جہاں پر بڑھ چکا ہے وہیں پر فل سٹاپ لگے گا، اس کے بعد نیچے آ جائے گا یا مزید بڑھے گا؟ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. اٹس آلویز مائی پلیزر ٹو بی آن سما. دیکھیں، جو ایک ڈالر کے بڑھنے کی وجہ ہے وہ ڈالر کی اپنی انٹرنیشنل اسٹرینتھ ہے. اب اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں جو افراط زر انفلیشن ہے وہ بہت بڑھ گئی، وہ تقریباً اپنے ایسٹیمیٹ سے زیادہ آئی. تو انہوں نے جو فیڈرل ریٹ ہے، یعنی کہ جو فیڈرل ریزرو اپنا پالیسی ریٹ سیٹ کرتا ہے، اس کو آج یا کل میں بڑھا کے 0.75% اور بڑھا دینا ہے. ایک تو اس کی یہ وجہ ہے کہ ڈالر ساری جو کرنسیز ہیں ان کے اگینسٹ اسٹرانگ ہو رہا ہے. مثال دیتا ہوں کہ ڈالر پہلے یورو جو تھا اس کو پیرٹی پہ آ گیا ہے، سو تقریباً 10% یورو کے اگینسٹ اسٹرینتھن ہوا. یہ صرف آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایک تو ڈالر کی اپنی اسٹرینتھ ہے، بٹ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے ویک فنڈامنٹلز ہیں. ویک فنڈامنٹل سے کیا مطلب ہے؟ ویک فنڈامنٹل سے میرا مطلب ہے کہ ہم ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ ابھی بھی بہت بڑا ہوا رن کر رہے ہیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا ہوا ہے. ویک فنڈامنٹل سے یہ مطلب ہے کہ ہمارا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ ہے وہ بڑھا ہوا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے. اسپیکولیشن سے مطلب یہ بھی ہے کہ کچھ بینکس بھی پیسے بنا رہے ہیں، پر کچھ یہ بھی ہے کہ جب ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہو وز روپی، تو لوگ ہولڈنگ جو ہے وہ اپنی روپی میں چھوڑ کے ڈالر میں شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو ہمارا اوور آل ملک کا نظام جو ہے، جس میں بہت ڈفیکلٹی آئی ہے فلڈز کے بعد، آپ کو زیادہ امپورٹس کی ضرورت پڑی. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو فوڈ امپورٹس اگست میں ہوئی وہ $1 ارب کی تھی. یہ $1 ارب نارملی 600-700 ملین ڈالر ہوا کرتا تھا. سو ہمیں زیادہ فوڈ امپورٹس کرنا پڑی. پھر کچھ لوگوں کو خدشات یہ ہیں کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. اگر ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر روپے پہ پریشر آتا ہے. تو یہ ایک ہوسٹ آف ریزنز ہیں. امید یہ کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کے ہونے کے بعد فلوز آ جائیں گے. فلوز سے کیا مطلب ہے؟ فلوز سے مطلب ہے کہ یو اے ای کے پیسے، کنگڈم آف سعودی عربیہ کے پیسے، چائنا کے پیسے اور قطر کے پیسے، یہاں سے آپ کو شاید فنڈنگ مل جائے گی. وہ فنڈنگ کچھ ڈیلے اس طرح ہوئی ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے انویسٹمنٹ لیں، آپ ہمیں اپنے شیئرز بیچیں، آپ ہمیں اپنے ایئرپورٹس بیچیں، آپ ہمیں اپنے RLNG پلانٹس بیچیں. آپ کو پتہ ہے جب یہ سب کچھ ہو تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. یہ سب وہ عوامل ہیں جو ڈالر کی جو قیمت ہے اس کو مستحکم کر رہے ہیں وز روپی. ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کے باوجود کہ سعودیہ نے اپنے جو ڈپازٹس ہیں ان کو 1 سال ایکسٹینڈ کیا ہے، اس کے باوجود کہ وی ہیو انٹرڈ دی IMF پروگرام فائنلی، لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے. آپ مجھے سن سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایم آئی آڈیبل ناؤ؟ نہیں، somehow آپ کی آواز بہت ویک ہے. اس کو ریکنیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہماری آواز نہیں جا رہی. تو لوگوں کا یہ تاثر بن گیا تھا کہ اگر دوست ممالک مدد کو آ جائیں گے یا پھر IMF جو ہے اس کے پروگرام میں ہم انٹر ہو جائیں گے، جو کہ اب ہم ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر کچھ انسٹرومنٹس ہیں جیسے کہ فیٹف کا تاثر بنا ہوا ہے اور اس میں اچھا پرفارم کر رہا ہے. تو لوگوں کا تاثر تھا کہ جب یہ ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی تو ڈالر کو بھی روپیہ فائٹ دینا شروع کر دے گا، جو کہ ہم نے دیکھا بھی پچھلے 1 مہینے میں. روپے نے کچھ گردن اٹھائی تھی ڈالر کے مقابلے میں، روپے نے کچھ اسٹرینتھ دکھائی تھی ڈالر کے مقابلے میں. تو لیکن پھر ہوا کیا؟ یہی ہم ڈاکٹر خاقان سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، وی انٹرڈ دا IMF پروگرام، سعودیہ، چین سب ہماری مدد کر رہے ہیں. لوگوں کا عام تاثر تھا جب یہ ساری چیز ہو جائے گی تو پھر ہم ڈالر کے پر کاٹ دیں گے. نہیں ہوا یہ. تو کیا یہ کوئی مزید اکنامک انسٹرومنٹس ہیں ڈالر کو قابو کرنے کے لیے یا پھر فری فال ہی ہوتا رہے گا؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے.
IMF के बाद बिल्कुल ये उम्मीद थी कि ऐसा हो जाएगा, बट चूंकि फंड फ्लोज उस तरह नहीं आए, अब इसको हम सब चाहते हैं कि एक डिसऑर्डरली मूवमेंट जो है वो ना हो, क्योंकि इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी होता है, और एक्सपेक्टेशंस ऑफ जो हमारे इकोनॉमिक प्लेयर्स हैं वो ये होती हैं कि शायद इकोनॉमी में स्ट्रेंथ नहीं है, सो हम इसको एक कदर को एक ऑर्डरली मूवमेंट में देखना चाहते हैं। इसके लिए सबसे बढ़ के ये है कि हमें इस वक्त जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच, ये इससे मेरा क्या मतलब है, पाकिस्तान में इस वक्त जो इनफ्लो ऑफ डॉलर्स है वो वीक है और जो आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स है वो स्ट्रांग है, यानी कि डिमांड साइड स्ट्रांग है, सप्लाई साइड वीक है। हमें अपनी सप्लाई साइड को स्ट्रेंथन करना है। इसकी कुछ चलें खुशखबरी हम ये देते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है हमें $1.5 अरब के करीब एक फैसिलिटी दे रहा है और ये अक्टूबर के एंड में शायद हमें मिल जाएगी। ये एक काउंटर सिक्लिकल फैसिलिटी है। सो इस तरह के फ्लोज क्रिएट करने हैं। मुझे उम्मीद है कि फ्लड्स में हमें कुछ इमदाद जो है मल्टीलैटरल यानी कि वर्ल्ड बैंक से आ जाएगी, IDB से आ जाएगी, कुछ UN की अपील से आ जाएगी, कुछ हमारी कंट्रीज दे देंगी, इनको लाना है। साथ साथ हमें इंपोर्ट को थोड़ा सा कर्ब रखना है, यानी कि इंपोर्ट पे इन द फ्यू डेज कर्ब रखना है, इन द फ्यू मंथ्स कर्ब रखना है। और यहाँ आके जो बिल्कुल सही आप लोगों ने शुरू किया कि मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है $23 अरब, $23 बिलियन। आपकी पूरी इंपोर्ट्स $80 अरब की हैं, उसका एक चौथाई यानी कि 25% इज जस्ट ऑयल एंड पेट्रोलियम इंपोर्ट्स, एनर्जी इंपोर्ट्स। तो उनको जब तक हम थोड़ा सा काबू रखें, लेट्स से हम $3-4 अरब भी इनको कम कर देते हैं, हम 2 घंटे खुद घर में बिजली कम इस्तेमाल करते हैं, हम गाड़ी जो है वो सैर के लिए नहीं जाते, हम कार पूलिंग करते हैं, हम ये अगर सारे में गवर्नमेंट स्ट्रीट लाइट्स बंद करती है, कमर्शियल सेंटर्स बंद करते हैं, अगर $3-4 अरब भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं सालाना की बुनियाद पर, तो आप देखिए कि कितना प्रेशर कम हो जाता है डिमांड ऑफ डॉलर्स का। तो एक तो हमें ये करना है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने चाहिए स्टेट बैंक को जहां पे वो स्पेकुलेशन देखता है। ठीक है, सही है। स्पेकुलेशन को कर्ब करना, ऑर्डरली मूवमेंट करना, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है। तीसरा, EAD को ये चाहिए कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आती है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ये है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्ल्ड बैंक, IDB, ADB, ITFC, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, ये पैसे देते हैं। अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स को तेज चलाएं तो $2 से $4 अरब जो है यहाँ से तेजी से मिल सकता है, यानी कि लेट से जो 6 महीने बाद मिलना था हमने सड़क बनाने के लिए, वो हमें अब मिल सकता है। तो अगर ये फ्लोज हम बेहतर कर देंगे। और दूसरा मेरी गुजारिश ये है कि अब मैं सब दोस्तों को कहता हूं, आप यकीन करें कि ऑन अ लाइटर नोट मुझे सबसे ज्यादा फोन कॉल्स आजकल ये आते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम अपने ऑफिशियली पैसे कैसे पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं जो रुपयों में हमने रखे हुए हैं। फॉर द कंट्री हमें इस टेंडेंसी को ब्रेक करना है, रुपए में हमें वैल्यू को होल्ड करना है। एक और खुशखबरी ये देता हूं नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानीज के लिए कि जो मार्कअप है वो बहुत बढ़ा दिया गया है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में, और ये बात मैं बहुत अरसे से कर रहा था कि उसका जो मार्कअप है वो अगर 10% था तो वो 15% कर दिया गया है, यानी कि अब आप सालाना की बुनियाद पर 1 लाख रुपया रखें तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के गारंटी। सो उसमें रकूम रखिए, इससे मुझे उम्मीद है कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में जो हमारी रकूम का आना है वो बढ़ जाएगा। ये सब वो चीजें हैं जो कि की जा सकती है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू करने के लिए।